عزت کی تعریفات کبریائی و بڑھائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد آمین لاتعداد درود و سلام ہوں امام المرسلین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ برادران اسلام، دنیا میں طرح طرح کے مہمان پائے جاتے ہیں۔ کچھ مہمان عام ہوتے ہیں تو کچھ مہمان خاص ہوتے ہیں۔ کچھ خاص و خاص ہوتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے مہمان کی عزت کے مطابق اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کا اکرام اور اسے اس کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے ہی عزت دیتا ہے۔ ہمارے پاس آنے والے مہمان جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہم اشتہارات بھی لگاتے ہیں، ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کی آمد کا پرچار کرتے ہیں۔ مثلا کوئی کانفرنس وغیرہ ہو، کوئی عالم دین باہر سے آئے تو ہم اس کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے پاس ہمارا مہمان ہوتا ہے، اور ایک اللہ کی طرف سے ہمارے پاس مہمان آتا ہے اور ہر سال آتا ہے، اور یہ مہمان بھی بڑا عزتوں والا، مقام و مرتبے والا ہے۔ رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور محدثین اس کی آمد سے 6 ماہ قبل اور 2 مہینے قبل دعائیں کرنا شروع ہو جاتے، اور جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبارکنا الی رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے اندر برکتیں عطا فرمانا اور ہمیں رمضان مبارک تک زندہ رکھ۔ یہ مہمان جب آتا ہے تو مومن خوش ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے پاس مہمان آتے ہیں، کچھ کا آنا ہمیں پسند ہوتا ہے، کچھ کا آنا ہمیں پسند نہیں ہوتا۔ رمضان مبارک کی آمد پر اہل ایمان خوش ہوتے ہیں، خوشی سے جھوم جاتے ہیں، اور منافقین مرجھا جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جو انسان پیٹ کا پجاری ہے، کھانے کا غلام ہے، اس کے لیے تو اس کی آمد باعث عذاب ہوتی ہے، لیکن مومن اور مسلمان اس کی آمد پر خوش ہوتے ہیں، اور اس کی جو شدت کی بھوک اور پیاس ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد سے 2 دن، 1 دن قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ جس طرح آج خطبہ آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل خطبہ دیا کرتے اور صحابہ کو رمضان المبارک کی آمد پر انہیں تیار ہونے کا، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا، اور رمضان کے جو برکات ہیں اور اس کی جو رحمتیں ہیں اور جو اللہ کی طرف سے عنایات ہونے والی ہوتی ہیں ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو درس دیتے اور انہیں نیکی کے کاموں کے اوپر ابھارتے۔ نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگوں تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، فیہ لیلۃ مبارکہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی بابرکت رات رکھی ہوئی۔ اس رات کی یہ خاصیت ہے، یہ عظمت ہے، یہ شان ہے کہ رب تعالیٰ نے
ایک رات کی عبادت کو 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا۔ اس لیے تیاری کرنی ہے، ہر مومن مسلمان کو اپنی کمر کس لینی ہے کہ میں نے اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین سے بخشش کروا کر جنت کا داخلہ ضرور لینا ہے۔ یہ رحمان، یہ اللہ کا مہمان بڑا عظیم ہے جو ہمارے پاس انشاءاللہ العزیز 2 دن کے بعد آ جائے گا۔ بڑی رحمتوں اور برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس مہمان کو نوازا ہوا ہے۔ یہ بڑا عظیم مہمان ہے۔ یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام بخاری صحیح البخاری میں نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں کے اوپر وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرے، زکات ادا کرے، روزہ رکھے، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ 5 اسلام کے بنیادی رکن ہیں۔ اسلام کی بنیاد ان 5 ستونوں کے اوپر کھڑی ہے۔ یہ عظمت، یہ شان رب تعالیٰ نے رمضان مبارک کو عطا فرمائی کہ جو بندہ اس مہینے کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے گا، وہ گویا اپنے ایمان کو مکمل کرے گا، اپنے اسلام کو مکمل کرے گا، اور جس نے حالت اسلام میں ہونے کے باوجود اس کے روزے نہ رکھے، گویا اس بندے کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے اسلام کی، اس کے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ کھوکھلی ہے، کمزور ہے۔ تو اسلام کی بنیاد اسی روزے کے اوپر رب تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ایک اور حدیث جس میں رمضان المبارک کی عظمت اور شان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مجموع الزوائد میں اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ آپ نے فرمایا لو یعلمون العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکونوا سنۃ کلھا رمضان۔ فرمایا اگر لوگ جان لیں کہ رمضان کے اندر اللہ نے کیا عظمتیں اور شان اور اس کا کیا مقام رکھا ہے، اور اس کے اندر رب کی کتنی رحمت اپنے بندوں کے لیے ہوتی ہے، فرمایا میری امت یہ خواہش کرتی کاش کہ سارا سال بھی اللہ رمضان مبارک کا بنا دیتا، سارا سال بھی اللہ رمضان مبارک کا بنا دیتا۔ یہ عظمت، یہ شان رب تعالیٰ نے اس مہینے کو عطا فرمائی۔ اس مہینے کو بڑی عظمت اور شان سے رب تعالیٰ نے نوازا کہ اسی مہینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنے، اور اسی مہینے میں موسیٰ کلیم اللہ بنے، اسی مہینے میں عیسیٰ روح اللہ بنے، اسی مہینے میں سیدنا ابراہیم کو صحائف دیے گئے، اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو ظہور دی۔ حدیث جامع الصغیر کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکم رمضان المبارک کو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو صحیفے عطا فرمائے، 6 رمضان المبارک کو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو تورات دی، اور 13 رمضان کو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کو انجیل سے نوازا، اور 18 رمضان کو رب تعالیٰ نے حضرت داؤد کو زبور دی، اور 24 رمضان کو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو قرآن مجید عنایت فرمایا۔ اب قرآن مجید کے ایک مقام پہ آتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا ہے۔ تو یہاں 24 حدیث میں ذکر آیا، اور وہاں وہ ہوتی ہے 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو قرآن مجید کے نازل کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے 2 لفظ قرآن میں استعمال کیے، ایک انزال اور ایک تنزیل۔ انزال آتا ہے پورے کا پورا قرآن نازل کرنا، تو وہ رب تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا ہے، جس کا ذکر سورہ قدر میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور پورے کا پورا قرآن جو رب نے نازل کیا وہ لوح محفوظ سے آسمان
یعنی تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد حالات کے پیش نظر جس چیز کی ضرورت تھی اتنا قرآن رب نے نازل فرما دیا. جو چیز لوگوں نے آپ سے مطلوب کی اسی حساب سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا ہے یہ 24 رمضان سے شروع ہوا. اور اس سے پہلے جو پورے کا پورا رب نے قرآن نازل کیا وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت جو جگہ ہے وہاں پہ نازل کیا گیا. اور وہ رمضان کی 27 29 یا جو بھی لیلۃ القدر کی رات تھی اس رات میں رب تعالیٰ نے اس رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل فرمایا. مہمان جو رب کی طرف سے آ رہا ہے یہ بڑا عزت والا مہمان ہے. ہمارے یہاں ایک مقولہ مشہور ہے مہمان جو ہے یہ باعث برکت ہوتا ہے, باعث رحمت ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں جو عام دنوں میں ہم نہیں بناتے. عام دنوں میں ہمارے گھر میں ایک سالن بنتا ہے تو مہمان آنے پر ہم دو چیز ڈشیں اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ مہمان کی عزت ہو. اور اس مہمان کے آنے کی وجہ سے گھر کے دوسرے افراد جو ہوتے ہیں وہ بھی ان چیزوں سے محظوظ ہو جاتے ہیں, ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو مہمان جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت ہوتے ہیں, برکت ہوتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے جو مہمان ہمارے پاس آنے والا ہے یہ بڑا ہی برکت مہمان. اس کے آنے پر اللہ رب العالمین اہل ایمان کے رزق کو کھول دیتے ہیں, رزق کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں. اور اس بات کا مشاہدہ ہم اپنے دسترخوان پر کر سکتے ہیں. جب افطاری کا وقت ہوگا تو غریب سے غریب آدمی کے گھر کے اندر بھی 2 سے 3 کھانے پڑے ہوں گے. کھجوریں پڑی ہوں گی, سالن اور روٹی ہوگی, اس کے علاوہ چاول بھی بنا سکتے ہیں, وہ رائتا بھی بناتے ہیں, اس طرح وہ مشروبات بھی بناتے ہیں. اس کے علاوہ وہ پکوڑے, سموسے, اس طرح وہ چکن وغیرہ. لوگ غریب سے غریب گھر کے جو رزق کے جو دسترخوان کا ہے رزق وہ بھی اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے. تو مومن کے لیے یہ مہمان بڑا ہی بابرکت ہے کہ جب آتا ہے تو ان کے رزق کے اندر رب تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے. دوسری برکت اس مہمان کی آمد کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جنت کو سجانے کا حکم دے دیتا ہے, جنت کو مزین کیا جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین کی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے, جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے, اور آسمان کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے, رحمت کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے, اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. شیاطین کو جکڑ دینے کا حکم دیتا ہے, سب جنات کو بھی رب تعالیٰ جکڑنے کا حکم دیتا ہے. حدیث ہے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا كانت اول لیلۃ من رمضان, جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے, فتحت ابواب الجنہ, جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, وغلقت ابواب جہنم, اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے, وصفدت الشیاطین ومرضت الجن, اور سرکش جنات اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء, وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ, کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے, رمضان داخل ہو جاتا ہے تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے اور آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. تو اس مہینے میں رب تعالیٰ کی رحمت اپنے عروج پہ ہوتی ہے, اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے. اور اگر کوئی بدبخت انسان, اللہ کا نافرمان انسان, باغی اور سرکش انسان اس مہینے میں رب کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو اس سے بڑا بدنصیب دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. اس کی تیسری برکت یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت بڑے عروج پر, اور وہ اپنے منادی کرنے والوں کو حکم دیتا ہے, اے میرے فرشتوں ذرا سدائیں لگاؤ, آوازیں دو میرے بندوں کو, یا باغی الشر یا باغی الخیر اقبل, اے نیکی کے طلبگار, اے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے, اور نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جا, تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر. وَإِذَا
چوتھی برکت اس مہمان کی یہ ہے کہ اس میں ایک رات رب نے رکھی کہ جس ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کے عبادت سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم، تمہارے پاس یہ مہینہ جو آیا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک ایسی رات ہے کہ جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ فرمایا من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس کی خیر سے اس کی بھلائیوں سے محروم ہو گیا وہ ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ ولا یحرم من خیرہ الا المحروم، سوائے بد نصیب کے اس کی بھلائیوں سے کوئی پیچھے رہنے والا نہیں۔ وہ کتنا بد نصیب انسان ہوگا کہ جس کے لیے اس کائنات کا جو سب سے بہترین دور ہے خیر القرون قرنی، کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، اس بہترین زمانے میں روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ کے اوپر جس جگہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میری مسجد جو ہے یہ اللہ کی زمین پر جنت کا ٹکڑا ہے، اس جنت کے ٹکڑے میں کھڑے ہو کر اور اس دن جس دن کو امام الانبیاء نے کہا کہ یہ سید الایام ہے، ان مبارک گھڑیوں میں سید الملائکہ نے آ کے کہا اے اللہ کے رسول اس بندے کی ناک آلود ہو جائے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے کہ جس نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا اور پھر اپنی بخشش نہ کروا سکا، مہینہ گزر گیا اور وہ اہل جہنم میں ہی رہا، اس بندے کے لیے بدبختی ہو، تباہی اور بربادی ہو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ نے جو رحمت للعالمین کے اوپر تھے، ان کی زبان سے بھی آمین کے الفاظ نکلے کہ واقعہ ہی وہ بندہ بد نصیب ہے کہ جس کے لیے رب نے سارے راستے ہموار کر دیے، ہر راستہ آسان کر دیا، شیاطین کو جکڑ دیا، جنات کو جکڑ دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا اور اپنے غصے کو رب نے ٹھنڈا کر لیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ رب کی رحمت کو حاصل نہ کر سکے، اللہ کی جنت کو حاصل نہ کر سکے، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، تو ایسا انسان واقعہ ہی بد نصیب ہے، ایسا انسان واقعہ ہی اللہ کے رسول کی لعنت کا مستحق ہے کہ جس بندے نے اتنی آسانیوں کے باوجود رب کی رحمت کو حاصل نہ کیا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس مبارک مہینے کی تمام رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پانچویں برکت اس مہینے کی یہ ہے کہ جو بندہ اس مہینے کے روزے رکھ لیتا ہے ثم اتبعہ بست من شوال، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے، گویا وہ انسان پورا سال ہی رمضان کے اندر گزارتا ہے، گویا اس کا سارا سال روزے رکھتے ہوئے گزرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایک نیکی کرو ایک کے بدلے میں 10 عطا فرماؤں گا، ایک کے بدلے میں 10 عطا فرماؤں گا۔ تو ہر مہینے کے لحاظ سے 3 روزے اور 3 کو 10 سے ضرب دیں تو 360 بن گئے، 360 ہو گئے، تو گویا وہ بندہ پورا سال ہی روزوں کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، جو شوال کے 6 روزے رمضان کے بعد رکھے گا۔ تو یہ اس کی برکت اور اس کی رحمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اس کے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ والرمضان الی رمضان والعمرۃ الی العمرہ، فرمایا ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک نماز سے دوسری نماز، اور اسی طرح ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، اور ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے بندے کے وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اذا اجتنب الکبائر، جب تک وہ کبیرہ گناہوں
اس کے صغیرہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گویا جو بندہ ایک رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے اور اگلے رمضان تک کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور رب تو بڑا غفور رحیم ہے کہ وہ معاف کرنے کو آئے تو صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ انسان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ تو رمضان مبارک کی بڑی بابرکت اور اس کی عظمت ہے، یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، یہ بڑی برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے۔ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان اور ثواب کی نیت سے احتساب کرتے ہوئے جو بندہ اپنا رمضان مبارک کے روزوں کو رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ عذاب قبر سے اس بندے کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس مہمان کی بڑی برکت ہے کہ جس کا اگر حق ادا کر دیا آپ نے، اگر ہم اس کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کی رحمتیں اور برکتیں اور رب کی طرف سے جو عنایات ہمیں ہوں گی اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دنیا میں عزت سے، سکون سے، رزق والی، اور قبر میں جب پہنچیں گے تو وہاں کیا ہوگا؟ آدمی کے پاس عذاب پاؤں کی طرف سے آئے گا، سر کی طرف سے آئے گا، دائیں طرف سے آئے گا، بائیں طرف سے آئے گا، ہر طرف سے نیکی اس کو محفوظ کرے گی۔ جب عذاب بائیں دائیں طرف سے آئے گا تو روزہ ڈھال بن جائے گا، اور قبر میں اس کے کام آنے والا یہ روزہ رمضان کے روزے ہوں گے جو وہ دنیا میں رکھتا رہا۔ اللہ اس کی برکت سے اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا، اور جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا، اس کی دائیں جانب قرآن ہوگا، بائیں جانب روزہ ہوگا، اور یہ دونوں اس کو لے کر اللہ کے سامنے آئیں گے اور یہ دونوں اس کے لیے سفارش کریں گے۔ قرآن بھی سفارش کرے گا اور روزہ بھی سفارش کرے گا۔ آپ نے فرمایا القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، اور جب یہ سفارش کریں گے تو کیا کہیں گے؟ یقول الصیام، صیام روزہ بولے گا اور کہے گا اے ربی منعتہ الطعام، اے اللہ میں نے اس کو کھانا کھانے سے روک دیا، یہ کھانا کھانے سے روک گیا، حلال شہوت سے روک گیا، فشفعنی فیہ، میں اس کی سفارش کر رہا ہوں، میری سفارش کو قبول کر۔ فیشفعان، اللہ رب العالمین قرآن کی سفارش کو بھی قبول کرے گا اور رمضان کے روزوں کی سفارش کو قبول کرے گا، اور یہ دونوں اس کے ساتھ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ اس کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ اس کی 8ویں برکت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین روزے کی جو جزا عطا فرمائے گا وہ اپنا دیدار ہوگا۔ سب سے پہلے جو اللہ نے اپنا دیدار نصیب کروانا ہے وہ روزے داروں کو ہوگا۔ روزے کی جزا اللہ نے مخفی رکھی اور اپنا دیدار بھی اللہ نے مخفی رکھا۔ جس عمل کی جزا مخفی ہے، جتنا یہ عظیم عمل ہے اتنی بڑی ہی اس کی جزا ہے۔ فرشتوں نے کہا رب تعالیٰ تیرے بندے نے روزہ رکھا، اس کی جزا کیا لکھیں، کیا ثواب لکھیں؟ فرمایا کل عمل ابن آدم، کل عمل ابن آدم، ہر آدم کے بیٹے کا عمل اس کے لیے ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں۔ اور ایک اس کے میرا اجزا پڑھا جاتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی جزا میں خود رب ہوں، یعنی محدثین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اللہ رب العالمین دیدار اپنا نصیب کروائے گا وہ روزے داروں کو ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا قسم اٹھائی والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَخَلُوهُ فَبِالصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ روزے دار کے منہ کی جو سمیل ہے، جو اس کے منہ سے بو آتی ہے بھوک کی وجہ سے، معدہ خشک ہونے کی، خالی ہونے کی وجہ سے، جو شام کے وقت اس کے منہ سے سمیل آ رہی ہوتی ہے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے، حتیٰ کہ انسان جس کے منہ سے وہ سمیل آ رہی ہوتی ہے وہ بھی اس کو پسند نہیں کر رہا، لیکن اللہ کے ہاں اس کی یہ قدر و
ہوتی ہے رب تعالیٰ کے ہاں. وَإِذَا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے اللہ نے دو خوشیاں رکھی ہیں. اذا افطر فرح بفطرہ، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے وہ خوش ہوتا ہے. اور دوسری وفرحۃ اذا لقی ربہ فرح بصومہ، اور جب وہ رب کے سامنے جائے گا تو ایک خوشی رب اس وقت اسے عطا فرمائے گا. تو یہ خوشی جو ہے یہ رب تعالیٰ کا دیدار ہے جو رب تعالیٰ سب سے پہلے اپنے روزے دار بندوں کو عطا فرمائے گا. نویں برکت، دنیا میں چلتا پھرتا وہ انسان جنتی ہے جو رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور آگے کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلائیے جس کے بعد میں کوئی عمل نہ کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، نماز قائم کر، زکات ادا کر، رمضان کے روزے رکھ. اس نے کہا اللہ کے رسول اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. فلما ولا، جب وہ پیٹ پھیر کے جا رہا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صبرہ الی رجل من اہل الجنہ، جس بندے کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھے، فلینظر الی ھذا، وہ اس بندے کو دیکھ لے رب کی زمین پر چلتا پھرتا جنتی. تو اس میں روزہ بھی ہے. چار چیزوں کا ذکر اللہ کے رسول نے اس حدیث میں کیا. دنیا میں جنتی اور آخرت میں رب نے اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ مخصوص کیا ہے. ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، باب الریان سے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. فرمایا اللہ کے رسول نے یدخل منہ الصائمون یوم القیامۃ لا یدخل منہ احد غیرہ، ان کے علاوہ روزے داروں کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ اس جنت کے دروازے سے داخل نہیں ہوگا. فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَتْ عَلَيْهِمْ، جب یہ داخل ہو جائیں گے اللہ اس دروازے کو بند کر دے. تو جنت کا ایک مخصوص دروازہ ہے اہل ایمان کے لیے، وہ اہل ایمان جو دنیا میں روزے دار ہیں. 10ویں برکت اس مہمان کی یہ ہے کہ جو روزے رکھتا ہے اس کو اللہ کیا کچھ عطا فرماتے ہیں. من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن الناس 70 خریفا، جو بندہ ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے، فردی روزہ نہیں. فردی روزے کی تو جزا کوئی فرشتہ لکھ ہی نہیں سکتا، اس کا بدلہ اور اس کا ثواب اور اس کا اجر تو کوئی لکھ ہی نہیں سکتا. رب تعالیٰ اس بندے کو جو نفلی روزہ رکھتا ہے 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے. اور ایک حدیث میں 100 سال کی مسافت. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کما بین السماء والارض، جس طرح زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے اتنا اللہ اس بندے کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں. لیکن فردی روزے کی جزا اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، یہ قیامت کے دن رب تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے. یہاں میں برکت اس مہینے کی اس مہمان کی یہ ہے کہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. ہم علماء کے پاس جاتے ہیں، ہم پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے. دعا کرتے جی میرے لیے. اللہ کہتا ہے تم خود مستجابات ہو، مستجاب الدعوات بن سکتے ہو اگر رمضان کے روزے رکھو. آپ کا 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا رب کبھی رد ہی نہیں کرتا. ان میں سے ایک وہ ہے جو روزے دار ہے اور روزے کی افطاری کے وقت جو وہ دعا کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کو رد نہیں کرتا. 12ویں برکت اس کی یہ ہے کہ اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور سال بھر کے روزوں کا اسے ثواب دے دیا جاتا ہے. 13ویں برکت اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو فیض و فراست سے نواز دیتے ہیں. سیدنا لقمان حکیم جو تھے وہ فرمایا کرتے تھے، اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، اذا امتلأت المعدة، جب تو اپنا پیٹ بھر لے گا، تیرا معدہ فل ہو جائے گا، نامت الفقرۃ، تیری سوچ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جائے گی، وہ سو جائے
انسان کے جسم کا ہر اعضاء جو ہے اس کو ریسٹ مل جاتا ہے. رات کو سوتا ہے دماغ ریسٹ کرتا ہے, آنکھیں ریسٹ کرتی ہیں, ہر جسم کا اعضاء جو ہے اس کو سکون ملتا ہے. لیکن معدہ رات کے وقت بھی کام کرتا ہے. ہم نے کھانا کھایا ہوتا ہے, اس کھانے کو ہضم کرنے کے اندر وہ لگا ہوا ہے اور صبح وہ کھانا ہضم ہو چکا ہوتا ہے. اس کو ریسٹ نہیں ہے. رب تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر کے اہل ایمان کے معدوں کو اور ان کی جو مشینری ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے 1 مہینے کا ریسٹ اس معدے کو دے دیا. اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم لوگ افطاری کے وقت پورے دن کی کسر نکال دیں. احتیاط سے تھوڑا کھائیں تاکہ آپ رات کو نماز تراویح کے اندر بھی آپ اچھی طرح قیام کر سکیں. نہیں تو بندہ زیادہ پیٹ بھر کے کھائے گا تو پھر قیام کرنے سے عاجز آ جائے گا. تزکیہ نفس 4 چیزوں سے ہوتا ہے. ان میں سے وہ جو 4 چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ کم خوری, کم گوئی, کم خوابی اور کم امیز. اور یہ 4 چیزیں انسان کو روزے کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں کہ کھانا پینا اس کا کم ہو جاتا ہے, لوگوں سے بولتا وہ کم ہے, وہ نیند اس کی کم ہو جاتی ہے اور لوگوں سے میل جول بھی اس کا کم ہو جاتا ہے. کہتا ہے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگاؤ. تو یہ تزکیہ نفس ہے. اس کے لیے 4 چیزیں ہیں اور یہ 4 چیزیں انسان کو روزے سے ملتی ہیں. روزہ رکھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا غلام بنتا ہے, کھانے کا غلام نہیں بنتا, اپنی خواہشات کا غلام نہیں بنتا. صبح سے لے کر شام تک جب وہ بھوکا رہتا ہے تو اس کے دل میں یہ عقیدہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے, اس کے دل اور دماغ کے اندر یہ سوچ راسخ ہو چکی ہوتی ہے کہ مجھے میرا مالک جو ہے وہ کوئی اور ہے. اس کے حکم کے مطابق میں نے صبح سے لے کر شام تک حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا. اور یہ انسان باور کراتا ہے, یہ سوچ اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ مجھے کھانا دینے والا اور میرے اوپر جو کنٹرول کرنے والا ہے وہ کوئی اور ہے, میرا اپنی ذات کے اوپر بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے, میں کسی کے تابع ہوں اور وہ میرا خالق و مالک و میرا رب ہے. احساس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ اس مہینے کی برکت ہے کہ جب انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہے گا تو پھر اس کے دل میں غربا کی اور فقراء کی اور محتاج لوگوں کی ضرورتوں کا احساس ہوگا. جب تک انسان کسی چیز کو خود محسوس نہیں کرتا اس وقت تک وہ دوسروں کی اس تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتا. باتیں بڑی کرے گا لیکن جب تک وہ خود بھوکا نہیں رہے گا, جب تک وہ خود پیاسا نہیں رہے گا, تب تک وہ دوسروں کی بھوک اور دوسروں کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا. روزہ رکھنے سے انسان فرشتوں کی صفات کا حامل ہو جاتا ہے. وہ کھاتے نہیں تو یہ بھی روزے کی حالت میں کھاتا نہیں. وہ عبادت کے اندر لگے رہتے ہیں, تسبیحات اور اللہ کی عبادت کے اندر وقت گزار رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی عبادت کے اندر وقت گزارتا ہے اور فرشتوں کی یہ صفات کو حاصل کر لیتا ہے. یہ بڑا عظیم مہینہ ہے کہ اس کی آمد پر سید الملائکہ جبریل علیہ السلام آسمانوں سے اللہ کا سلام لے کر زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو رب کا سلام پیش کرتے ہیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگے ہوتے ہیں اور جو لوگ اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں, تو اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو ہم نے سمیٹنا کیسے ہے؟ دن کو روزہ رکھنا ہے, دن کو روزہ رکھنا ہے, رات کو قیام کرنا ہے اور ہر وقت اپنی زبان سے اللہ اللہ کرتے رہنا ہے, رب کے ذکر کے اندر اپنا وقت گزارنا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے, دعائیں کثرت سے کرنی ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے, روزے افطار کروانے ہیں, خود بھی رکھنے ہیں, دوسروں کو بھی افطار کروانے ہیں. یہ طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرے ہوئے اس مہمان سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ ان چیزوں سے اٹھا سکتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ ایمان کی حالت میں زندہ ہونے کے باوجود اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اس انسان سے بڑا بدبخت انسان اس کائنات کے اندر نہیں ہے. آپ نے اس بندے کے لیے دعا فرمائی اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا, مجھے 2 بندے نے اٹھایا, ایک پہاڑ پہ کھڑا کر دیا, میں نے پہاڑ کی دوسری جانب جھانک کے دیکھا تو کچھ لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے. سزا کیا ہے کہ ان کے جبڑوں کے اندر لوہے کے ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں
اور وہ کھینچ کر گدی تک لایا جاتا ہے، پھر دوسری سائڈ کے ساتھ اسی طرح ان کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ کہا گیا ہے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزہ تو رکھتے تھے لیکن اس کی پیاس اور اس کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور جب آخری وقت ہوتا تو افطاری سے پہلے ہی یہ لوگ روزہ افطار کر لیتے تھے۔ یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہے۔ ذرا ہٹے کٹے نوجوان اور صحت مند لوگ بھی سوچ رہے کہ جو روزہ رکھتے ہی نہیں ان کے لیے رب نے کیا سزا تیار کی ہوگی۔ یہ تو وہ ہیں جو بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں لیکن آخری وقت میں آ کر ہمت ہار جاتے ہیں اور یہ روزہ توڑ دیتے تھے، تو ان کی یہ سزا ہے۔ روزہ نہ رکھنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ رب تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں رہ کر رمضان المبارک کے روزے ثواب کی نیت سے اور احتساب کرتے ہوئے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کی جتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں ان تمام کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا